हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योमा टीवी। सो गाइस, आज की योमा टीवी की वीडियो का टॉपिक होने वाला है एक दफ़ा फिर हमारे बच्चे। लेकिन बच्चों में आज हम बात करने वाले हैं यूरोपियन किड्स और हमारे किड्स के बारे में। यानी आज हम जो है वो दो डिफरेंट लाइफस्टाइल के बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ मदर्स टेक केयर देयर चाइल्ड्स इन यूरोपियन कंट्रीज़ और इन एशियन कंट्रीज़। सो आज का टॉपिक जो है वो छोटा सा है टॉपिक, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से। आप सब लोगों को पता होगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ऑफ कोर्स जो मदर्स होती हैं, अगर वो हाउसवाइफ हों, जो कि बहुत कम होता है, मोस्टली वहाँ पे जो मदर्स होती हैं वो जॉबियन होती हैं। वो मदर्स जो हैं वो केयर टेकर रखती हैं, बेबी सिटर रखती हैं, जो कि बेबीज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं। बेबीज़ के मतलब पूरा ओवरऑल टेक केयर जो होते हैं वो लोग करते हैं, और वो अपनी जॉब्स और इस तरह टाइम स्पेंड करना इस तरह करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारी एशियन कंट्रीज़ में क्या होता है। एशियन कंट्रीज़ में बेसिकली हमारे जो होती हैं वो मदर्स अपने बच्चों की टेक केयर करती हैं, और जहाँ पर मदर्स जो हैं वो हाउसवाइफ हों, वो अपने बेबीज़ के आराम से टेक केयर कर लेती हैं। लेकिन अगर मदर जॉबियन हो तो उनके लिए घर, बेबी और जॉब मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसकी वजह से कभी वो बेबी सिटर रख लेते हैं, और कभी हम लोगों की फैमिलीज़ में, एशियंस में, एक बड़ा ही मज़े का काम होता है। वो ये होता है कि अपने फादर साइड पे या फिर मदर साइड के रिलेटिव्स को, यानी या तो आपके दादा दादी या नाना नानी में से खाला फूफो, इन लोगों को बेबी जो है वो टेक केयर के लिए होता है उनके पास दिन में। मोस्टली जो है वो दादियाँ या फिर नानियाँ जो हैं वो बेबी की टेक केयर कर रहे हैं, जो कि मुझे एक बहुत ही प्यारा किस्म का एक ट्रेडिशन टाइप लगता है कि ये बहुत खूबसूरत है इस तरह से कि बच्चा जो है वो अपने नोम से, अपनी रूट से जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है, डीप रूटेड हो जाता है। अब देखें, जिन्होंने आपकी इस तरह से ब्रिंगिंग अप की है कि आज आप इस लेवल पे खड़े हो, तो ऑफ़ कोर्स वो इस तरह से आपके बेबीज़ की भी ब्रिंगिंग अप अच्छी ही करेंगे कि आप भी उस लेवल पे जाकर खड़े हो सको। यानी आपका बेबी भी जाके उस लेवल पर खड़ा हो सके। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग विच आई थिंक। लेकिन हाँ, ये है कि अब उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो ऑफ़ कोर्स उनसे बेबीज़ का इतने अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रखा जाता। तो उनके साथ मेरे हिसाब से एक केयर टेकर मस्ट होनी चाहिए, लेकिन केयर टेकर जो है वो सुपरवाइज करनी जानी चाहिए, या तो किसी पेरेंटल साइड के रिलेशनशिप से, मतलब या तो मदर साइड के या फिर फादर साइड के, कोई ना कोई उसको जो है वो ज़रूर सुपरवाइज़ करे अपने बेबी को। इस तरह से किसी भी केयर टेकर के पास नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे भी हमारे एशियन कंट्रीज़ में केयर टेकर्स का जो है वो हाल काफ़ी बुरा है। वो बेबीज़ की सही तरीके से केयर टेकिंग नहीं करती। अक्सर बच्चे जो हैं वो इन्हीं केयर टेकर्स की वजह से किडनैप हो जाते हैं, या फिर उनको मिसयूज़ करती हैं बेगिंग वगैरह में, या फिर ये रॉबरीज़ करा देती हैं, और इस तरह के बहुत सारे बुरे इवेंट्स हो चुके हैं। असल में यूरोपियन कंट्रीज़ में जो केयर टेकर्स वगैरह आती हैं वो सर्टिफाइड किसी ना किसी कंपनी के थ्रू आती हैं, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें नहीं होती। ऑफ़ कोर्स वहाँ पे भी क्राइम रेट है, वहाँ पर भी इस तरह के क्राइम्स लिमिट होते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ लाइक एशियन कंट्रीज़ में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं मेरे हिसाब से, या फिर हमारे यहाँ रिपोर्ट ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे इतना रिपोर्ट नहीं होने देते होंगे, आई डोंट नो दैट। तो गाइज़, आप बच्चे को अपनी हमेशा सुपरविजन में छोड़ें, ताकि वो अपनी नॉर्म्स के साथ, अपने कल्चर के साथ और डीप रूटेड हो सके। इसके साथ साथ जो आपको अपने बच्चे के लिए बेहतर लगे, ऑफ़ कोर्स आप वही करें, लेकिन मेरा आपको एक ही छोटी सी एक वो सलाह थी। बाकी अब बिगिनिंग का, यानी आपकी केयर टेकर चूज़ करते हुए मैं आपको दो चार चीज़ों का वो बताऊँगी कि उसको मस्ट बी सम एजुकेटेड, शी मस्ट बी हैव सम मैनर्स ऑफ ईटिंग, और सिटिंग और गेटिंग अप एंड ईटीसी। मैंने ना पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चों को देखा है जो केयर टेकर्स से पले बड़े हैं, लेकिन जिनको केयर टेकर्स ने ब्रिंग अप किया है, जिनकी मदर्स काफ़ी बिजी होती हैं, कोई जॉबियन होती हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वुमेन अराउंड ये डूइंग जॉब एंड ईटीसी।
سو انہیں سب کہتے ہیں کہ اس بچے کی ماتا ڈاکٹر تھیں، اور وہ آف کورس بزی ہوتی تھی، فادر از آلسو ڈاکٹر. تو اس کی جو کیئر ٹیکر تھیں وہ تھیں سریکی، اینڈ دے آر پنجابی. سو بہت آف دیئر ڈفرنٹ لینگویج. اب جب بچہ بولتا تھا نا، وہ بالکل بولتا تھا اپنی کیئر ٹیکر کی طرح. جب بچہ بیٹھتا تھا اپنی کیئر ٹیکر کی طرح، کھاتا تھا، وہ ایون ورڈز تک کیئر ٹیکر والے یوز کرتا تھا. اس کے بولنے کے اسٹائل سے پتہ نہیں لگتا تھا کہ اس کی لینگویج کیا ہے. وہ کافی سوفسٹیکیٹڈ فیملی میں تھا. اب اس کے پیرنٹس سے ملو، ان کو ملو، تو آپ کو لگے کہ یہ چائلڈ تو ان کا ہے ہی نہیں. اس کی اس طرح سے وہ ہو گئی تھی، اور اس کے پیرنٹس کافی پریشان تھے کیونکہ اب وہ کیا کریں. اور وہ بچہ اپنی کیئر ٹیکر کے ساتھ اتنا اٹیچ تھا کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اتنا اٹیچ نہیں تھا جتنا اس کے ساتھ فیل کرتا تھا. آف کورس اس کی فرام لائک ہی واز بورن، اور اس کو جو تھا وہ برنگ اپ جو ہے اس کی کیئر ٹیک کرنے کی تھا. اس طرح کی میں آپ کو ایک اور مزے کی اسٹوری سناتی ہوں. یہ کہ میری اپنی جو سسٹر کی بیٹیاں ہیں وہ بھی کیئر ٹیکر سے ہی پل بڑھ رہی ہیں. سو دے آلسو ڈو دی تھنگ سملر ٹو دیٹ لیڈی شی ڈو. وہ جب اٹھ بیٹھ رہی ہوتی ہیں تو شی سڈن سیز شی از اونلی لائک 2 years old. میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہے. سو اس کی مدر نے مجھے بتایا کہ ان کی جو حیا جی ہیں، جو ان کی کیئر ٹیکر ہیں، سو شی از ایجڈ لیڈی. جب وہ اٹھتی بیٹھتی ہیں تو وہ کرتی ہیں، تو دیٹس وائی شی از ڈوئنگ لائک دس. اور ایک 2 years کا بیبی، اس کو کچھ نہیں پتا کہ یہ کر کے وہ کوئی بڑا بندہ اس طرح سے اٹھا ہے تو مجھے یہ اس طرح ڈھونڈنا ہے. اس نے بس اس کو اتنا پک کیا. تو ٹوڈلر کی جو یہ عمر ہوتی ہے نا، یہ بہت پکنگ والی ہوتی ہے. تو اس کی سپروائزر جس کی کیئر ٹیکر ڈھونڈے، وہ ایک فرینڈلی اور ایک اچھا بندہ ہونا چاہیے. نہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ارد گرد ببل کریٹ کر کے رکھتے ہیں. وہ آپ کے بیبی کو بھی اس طرح سے بنا دیں گے کہ وہ اسی ببل میں رہنے کا عادی ہو. اپنے بیبی کو سوشلائز کریں، اپنے بیبی کو خوبصورت ایک وہ ایٹماسفیئر دیں، تاکہ اس خوبصورت ایٹماسفیئر میں رہ کے وہ بھی خوبصورت فیل کر سکے، وہ فریش فیل سے کر سکے، وہ لائٹ فیل کر سکے. سو دیٹ از سم آف مائی کیز. سو ایک اور مزے کی انٹرسٹنگ میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ کیئر ٹیکنگ ہمارے ہاں کس طرح ہوتی ہے، وہاں پہ کس طرح ہوتی ہیں. فرسٹ آف آل اگر کیئر ٹیکنگ کی ہم بات کریں کہ وہاں پہ کپلس کو باہر جانا ہوتا ہے، سو کوئی کیئر ٹیکر ہائر کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں اس طرح سے ہوتا ہے کہ کیئر ٹیکر کو ہائر کرنے کے بجائے اس بچے کو کیا تو کسی فرینڈ کے گھر چھوڑ دیا جاتا ہے، یا پھر اس کو جو ہے وہ کسی نانی دادی یا اس طرح لوگوں کے گھر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ بچے کو کچھ دن کچھ ٹائم کیئر کر لیں اور وہ لوگ باہر سے گھوم کے آ جائیں، جو کہ ایک سسٹم کافی خراب ہے. اس کے علاوہ مجھے ایک چیز بہت بری لگتی ہے، وہ یہ کہ ہم دیسیز جو ہیں ان میں کچھ لوگوں میں یہ بھی سسٹم ہوتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹری میں ایجوکیشن اور سسٹم ETC بہت مہنگا ہے. وہاں پہ کیئر ٹیکنگ اور یہ سب بہت مہنگے. اور جو ہمارے یہاں سے دیسیز گئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی یہ ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو ڈالرس کو کنورٹ کریں گے اپنی انڈین کرنسی میں، یا پھر ڈالرس کو اپنی ایشین کرنسی میں. جو ہماری ڈفرنٹ کنٹریز ہیں ان میں ہم فورن کنورٹ کرتے ہیں اس کو بیٹھ کے کہ اچھا یہ وہاں پر اتنے ڈالر اٹس مین انڈین اتنے بنے، او مائی گاڈ یہ تو بہت زیادہ ہے. سو ہم اس کو اپنی کرنسی کے حساب سے کنورٹ کر رہے تھے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ارن بھی تو انہیں کی کرنسی کے حساب سے کر رہے ہیں، بٹ وی ڈو دس الاٹ. سو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی آئی ڈونٹ تھنک سو وہ کس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے بیبیز کو بیک بہائنڈ چھوڑ دیتے ہیں اپنے ریلیٹیوس کے گھر، یا اپنے مطلب دادا دادی وغیرہ کو اس طرح کے ریلیشن شپس کو دے دیتے ہیں کہ ان کے بیبیز کی برنگنگ اپ کریں، ان کو کچھ وقت کے لیے ہولڈ کریں. یہ میرے حساب سے بہت ہی بری حرکت ہوتی ہے، بیکاز آپ اپنے بچے کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہو، آپ اپنے بچے کو اس لائف اسٹائل سے دور کر رہے ہو. اسپیشلی آپ اپنے بچے کو ایک ڈارک ورلڈ میں الون چھوڑ رہے ہو، جہاں پر کوئی بھی ہے لائک اس کا کوئی بھی خیال رکھنے والا نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پیچھے سے جن ریلیشن شپس پہ آپ اتنا ٹرسٹ کر رہے ہو وہ ان کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں، وہ ان کو ٹریٹ اچھی طرح سے کر بھی رہے ہیں یا نہیں. ہم لوگ بہت سارے فلمس ڈراماز دیکھتے ہیں، ہمیں یہ اویئر کرنے کے لیے بنے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس چیز سے اویئر ہونا بھی چاہیے. لیکن پھر بھی اسٹل مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ میرے حساب سے بہت بری حرکت ہے اور یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. اف دے آر ڈوئنگ دس، اگر آپ بھی یہ چیز کر رہے ہیں تو آپ کو فوراً اس کو اسٹاپ کرنی چاہیے. آپ کا بیبی آپ سے بہت دور ہو جائے گا، اور بعد میں پھر وہ وقت آئے گا جب آپ
کو اس کی ضرورت ہوئے گی اور وہ سیم آپ کے ساتھ بیہیو کرے گا، اور اس ٹائم اس کے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، اور وہ آپ کو یہ بولے گا کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار یو، اور میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، پھر آپ کی تھنکنگ، آپ کا لائف اسٹائل ETC میچ نہیں کرے گا۔ تو بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو اپنے پاس رکھیں۔ اگر آپ جاب کرتی ہیں سو اٹس ویری گڈ تھنگ، ایک مدر کو آل راؤنڈیڈ ہونا چاہیے۔ اٹس اوکے اگر آپ کسی اسپیکٹو میں پورا نہیں ہوتا رہے تو اٹس اوکے، بٹ آپ جو ہو اس کو اوپر سپروائز کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ دیکھو کہ آپ کا بیبی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں۔ آئی نو جاب کرنے کے بعد آپ تھک بھی پہنچ جاتے ہوگے، لیکن تھوڑا سا اپنے بیبی کا خیال ضرور رکھو، اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو، تاکہ اس کے اندر کوالٹیز آپ کی والی آئیں، نہ کہ جو اس کی بیبی سیٹر ہے اس کی والی۔ سو گائز ہماری ویڈیو آج کی بہت لمبی ہو گئی ہے، بات کرتے 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 بات بہت لمبی نکل گئی۔ کہاں میں آپ کو بتانے والی تھی کہ لائف اسٹائل یعنی بیبی سٹنگ ان یورپین کنٹریز اور بیبی سٹنگ ان دیسی کنٹریز، لیکن وہ بہت بات آگے نکل گئی۔ سب اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو ایک بار پھر بول دوں سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔